پیارے دوستوں، السلام علیکم۔ میرا نام طارق نصیر ہے اور اس وقت آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں میری تحریر کردہ نئی کتاب ڈائنوسورس کی دردناک موت اور ان کی دوبارہ نئی زندگی کا سرورق۔ اور اس وقت آپ کی خدمت میں میری اس نئی تحریر کردہ کتاب کی چوتھی ویڈیو قسط پیش کی جا رہی ہے، جو کہ صفحہ نمبر 31 سے لے کے صفحہ نمبر 40 تک کے صفحات پر مشتمل ہے۔ تو آئیے اب ہم اپنی اس کتاب کی چوتھی ویڈیو قسط کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس وقت اس شہاب ثاقب کی لمبائی تقریباً 40 کلومیٹر طویل تھی، اور جب اس بہت بڑے سائز کے شہاب ثاقب کا ٹکراؤ مخالف سمت سے آنے والی اسی شہاب ثاقب کے سائز کے برابر کی چٹانوں سے ہوا، تو اس ٹکراؤ کے سبب خلا میں بہت بڑے بڑے دھماکے ہوئے، اور ان چٹانوں کے آپس میں ٹکرانے کے سبب اس شہاب ثاقب اور ان چٹانوں کے کئی ٹکڑے ہو گئے جو خلا میں بکھر گئے۔ مگر پھر بھی اس شہاب ثاقب کا ایک سب سے بڑا ٹکڑا، جس کی لمبائی تقریباً 10 کلومیٹر یا 6.2 میل طویل تھی، اور اب بھی اس شہاب ثاقب کا وزن اندازاً 2 ٹریلین ٹن کے قریب تھا۔ اس شہاب ثاقب کے اس ٹکڑے کا رخ ہماری زمین کی طرف مڑ گیا۔ یہ شہاب ثاقب ہماری زمین کی طرف آنے کے لیے رواں دواں تھا۔ اس شہاب ثاقب کی راہ میں آخری رکاوٹ ہمارا چاند تھا، جو اس سے قبل بھی ہماری زمین کا محافظ رہ چکا تھا۔ اس سے قبل بھی چاند نے کئی مواقع پر ہماری زمین پر حملہ آور ہونے والے کئی شہاب ثاقبوں کو اپنی سطح پر روک کر ہماری زمین کا دفاع کیا تھا، جس کی ایک مثال چاند کی سطح پر موجود ٹائکو نامی کریٹر سے ہے، جو کہ بہت بڑے سائز کے شہاب ثاقب کے گرنے سے بنا ہے۔ مگر اس روز چاند زمین کے گرد اپنے مدار میں گردش کے سبب آخری چند لمحات میں اس شہاب ثاقب کی راہ میں سے ہٹ گیا، اور یوں ہماری زمین براہ راست اس شہاب ثاقب کے نشانے پر آ گئی۔ اس وقت یہ شہاب ثاقب لگ بھگ 22,000 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے بھاگتا دوڑتا زمین کی طرف آ رہا تھا۔ اس شہاب ثاقب کی بناوٹ میں کاربن، ہائیڈروجن اور آکسیجن کے عناصر شامل تھے، جو کہ زندگی کے لیے بنیادی عناصر ہیں، جبکہ اس شہاب ثاقب کے اجزائے ترکیبی بالکل وہی تھے جو کہ آج کل ہم اپنی عمارتوں کی تعمیر کے لیے بلاکس اور اینٹوں کو بنانے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ البتہ اس شہاب ثاقب کی اندرونی تہوں کے اندر موجود خلا کے ایک اہم ترین عنصر ایریڈیم کی کثیر مقدار میں موجود تھی، جو کہ خلا میں بہت کثیر مقدار میں موجود ہے۔ مگر ان اجزائے ترکیبی پر مشتمل یہ شہاب ثاقب کسی تعمیری اور پیش قدمی کے بجائے زمین پر حیاتیاتی تباہی اور ہلاکت کا سبب بننے والا ایک طوفان لے کر آ رہا تھا۔ یہ شہاب ثاقب دنیا کی حیاتیاتی تاریخ کے صفحات الٹنے پلٹنے اور اتھل پتھل پھیلانے کے لیے زمین کی طرف آ رہا تھا۔ جس وقت یہ شہاب ثاقب زمین کی طرف اپنے تباہ کن سفر کی جانب رواں دواں تھا، تو اس دوران زمین پر موجود تمام اقسام کے ڈائنوسورس کسی بھی قسم کے آنے والے خطرے سے آگاہ نہیں تھے، اور وہ ہر قسم کے خطرات سے بے نیاز ہو کر اپنی روزمرہ کی زندگی کے معمولات میں مصروف اور مگن تھے۔ شمال مغربی بحر الکاہل کے مقام پر اس کریٹیشس ایونٹ کے وقوع پذیر ہونے سے کچھ دیر قبل رات ہو چکی تھی، اور اس مقام پر موجود اینکائلوسورس ڈائنوسورس اپنے گھونسلوں میں آرام کرنے کے لیے چلے گئے تھے۔ صرف چھوٹے ممالیہ جانور جیسے کہ مسادمہ وغیرہ اندھیرے میں اپنی بھوک مٹانے کے لیے کیڑے مکوڑوں اور بیجوں کی تلاش میں نکلے ہوئے تھے۔ ابھی اس مقام پر ڈائنوسورس آرام کرنے کے لیے لیٹے ہی تھے کہ آسمان پر کریٹیشس ایونٹ کے سلسلے کا آغاز ہو گیا۔ آسمان پر اس شہاب ثاقب کے گرنے سے قبل اس شہاب ثاقب کے ہمراہ سفر کرنے والے طفیلی شہابیوں کی زمین پر آمد کی بارش کا آغاز ہو گیا،
جس سے آسمان پر تیز روشنی کی لکیریں چھا گئیں اور آسمان رات کے اندھیرے میں بقعہ نور بن گیا۔ ان تیز روشنی کی لکیروں کو آسمان پر سفر کرتے ہوئے ان دو ٹائرانوسورس ریکس کے ڈائناسورس کی جوڑی نے بھی آسمان پر دیکھا تھا، جنہوں نے اب سے کچھ دیر قبل ایک طاقتور سبزی خور ڈائناسور ٹرائسیراٹاپس کا شکار کیا ہوا تھا، اور جو اپنے اس تازہ شکار کیے ہوئے ڈائناسور کا گوشت مزے لے لے کر کھا رہے تھے۔ مگر ان دونوں ٹائرانوسورس ریکس ڈائناسورس کی اس جوڑی نے ان تیز روشنی کی لکیروں کو غیر اہم سمجھتے ہوئے بالکل نظر انداز کر دیا۔ یہ طفیلی شہابیے اس بہت بڑے شہاب ثاقب کے چھوٹے ٹکڑوں پر مشتمل تھے جو اس شہاب ثاقب کے دنیا پر گرنے سے قبل ہی زمین کے مدار میں داخل ہو گئے تھے، اور وہ بڑا دیو ہیکل شہاب ثاقب ان کے پیچھے بھاگتا دوڑتا زمین تک پہنچنے کے لیے گامزن تھا۔ دوسری طرف جنوبی میکسیکو میں اس وقت صبح کا سورج طلوع ہو رہا تھا، اور دنیا کے سب سے بڑے بالکل نئی نسل کے دیو ہیکل سوروپاڈس ڈائناسورس ان جانوروں ڈائناسورس کو کہتے ہیں جن کی گردنیں بہت لمبی ہوتی ہیں اور وہ سبزی خور ڈائناسورس ہوتے ہیں۔ ایلاموسورس ڈائناسورس جن کی مجموعی اونچائی 29 میٹر تک بلند تھی اور جن کا مجموعی وزن 40 ٹن تک تھا۔ ان ایلاموسورس ڈائناسورس کا ایک بہت بڑا ریوڑ نئے جنگل اور پانی کے حصول کی تلاش کے لیے اپنی آگے کی منزل کی طرف رواں دواں ہو رہا تھا۔ اس دوران کچھ مادہ ایلاموسورس ڈائناسورس نے دوران سفر ہی اس مقام پر بغیر گھونسلے کے اپنے کچھ انڈے بھی دے دیے تھے، جو شاید کسی بھی مادہ ڈائناسورس کی طرف سے دیے گئے آخری ترین انڈے تھے۔ جب یہ شہاب ثاقب زمینی مدار کے قریب پہنچا تو زمین کی کشش ثقل نے اپنا کام کرنا شروع کر دیا، اور اس شہاب ثاقب کی رفتار جو پہلے 22,000 میل فی گھنٹہ تھی ایک دم سے بڑھ کر دگنی ہو گئی اور تقریباً 45,000 میل فی گھنٹہ تک جا پہنچی۔ جلد ہی یہ شہاب ثاقب زمینی مدار میں داخل ہو گیا۔ زمینی مدار میں داخل ہونے کے ساتھ ہی زمین کے قدرتی دفاعی نظام کے سگنلز بیدار ہو گئے، اور زمین کے اوپری مدار میں موجود آکسیجن کی سطحوں نے شہاب ثاقب کو روکنے کے لیے اپنی کوششیں اور جدوجہد شروع کر دی، اور فرکشن کا عمل شروع ہو گیا۔ جب یہ شہاب ثاقب ان آکسیجن کی سطحوں کے درمیان سے رگڑ کھاتے ہوئے گزرا تو اس شہاب ثاقب کی بیرونی سطح پر آگ لگ گئی۔ یہ شہاب ثاقب زمین کے مدار میں زمین کے جنوب مشرقی مقام سے، جہاں پر آج آسٹریلیا کا بر اعظم موجود ہے، وہاں سے داخل ہوا تھا، اور اس شہاب ثاقب کی بیرونی سطح کے جلنے کے اس عمل سے زمین کی سطح پر اتنی تیز روشنی پہنچی تھی کہ جو اس سے قبل اس روز تک دنیا میں موجود کسی بھی جاندار نے نہیں دیکھی تھی۔ اس شہاب ثاقب نے اس دوران اپنا یہ انتہائی تیز رفتار سفر جاری رکھا، اور اس انتہائی تیز رفتار کے ساتھ اس شہاب ثاقب نے محض 4 منٹ میں ہی پورا بحر اٹلانٹک کا سمندر عبور کر ڈالا، اور وہ اپنی منزل کے آخری مقام یعنی خلیج میکسیکو کے نزدیک جا پہنچا، جہاں پر ایلاموسورس ڈائناسورس کا ایک بہت بڑا ریوڑ خرامہ محو سفر موجود تھا۔ اس اتنی تیز روشنی کو جب اس مقام پر موجود ایلاموسورس ڈائناسورس کے ریوڑ نے محض 500 کلومیٹر کی دوری سے دیکھا تو ان کی آنکھیں چندھیا کر خیرہ ہو گئی، اور وہ نابینا ہو گئے، اور ان کی آنکھیں اتنی تیز روشنی کا بوجھ برداشت نہ کر سکی اور پھٹ کر اپنے آئی ساکٹ سے باہر آ گئی۔ اس اتنی تیز روشنی نے ان کے زمین میں پڑنے والے سائے تک مٹا دیے۔ جب یہ اتنی تیز روشنی ان ایلاموسورس ڈائناسورس کے جسموں کی موٹی کھال کے اندر سے گزری تو وہ کسی ایکس رے مشین کی مانند ان کے جسموں سے آر پار ہو کر گزر گئی، جس سے ان کے جسمانی ڈھانچوں، ان کی اندرونی اعضاء کی ساخت بآسانی دیکھی جا سکتی تھی۔ جب ان ایلاموسورس ڈائناسورس کی دیکھنے کی صلاحیت معدوم ہو گئی تو وہ اپنے سفر کے اسی مقام پر ٹھہر گئے، اور اس دوران ان ایلاموسورس ڈائناسورس کے اندرونی جسمانی نظام کے دیگر وارننگ نظاموں نے کام کرنا شروع کر دیا، اور ان کی چھٹی حس نے انہیں آگاہ کر دیا کہ آگے بڑھنا منع ہے اور آگے خطرہ ہے، مگر تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ عین اسی وقت یہ شہاب ثاقب تقریباً 100 ملین میگا ٹن کی خوفناک قوت سے، یعنی اگر دنیا میں موجود تمام ایٹم بموں کو ایک ساتھ بھی دھماکہ کر دیا جائے
تب بھی اتنا خوفناک دھماکہ نہیں ہو پائے گا کہ ساتھ خلیج میکسیکو میں واقع آبنائے یوکاٹان کے نیم گہرے پانیوں میں چکشلوک کے مقام پر ایک خوفناک دھماکے سے آ کر ٹکرا گیا۔ اگر یہ شہاب ثاقب بحر اٹلانٹک کے سمندر کے گہرے پانیوں میں جا کر گرتا تو شاید شہاب ثاقب کی تباہی کی قوت میں کچھ کمی واقع ہو جاتی، مگر چونکہ یہ شہاب ثاقب جنوبی امریکہ کی ساحلی پٹی کے قریب نیم گہرے پانیوں میں جا کر گرا تھا، اس لیے شہاب ثاقب کی شدید گرم بیرونی سطح کے سبب اس جھیل کا پانی تو اسی وقت آبی بخارات میں تبدیل ہو کر فضا میں تحلیل ہو کر اڑ گیا۔ اس دھماکے اور شہاب ثاقب کی حرارت کے سبب اس شہاب ثاقب کے دھماکے کے مقام کے زمینی ملبے کی چٹانیں بھی پگھلنے کے بعد زمین کی شمال مغربی سمت کی طرف لاکھوں کلومیٹر دوری کی بلندی پر اڑ کر چلی گئی، جن کے اوپر جانے کی حد رفتار اندازاً 1,00,000 کلومیٹر فی گھنٹہ کے قریب تھی، جو کہ انتہائی تیز رفتار تھی۔ اس دوران یہ شہاب ثاقب اپنی زمینی ٹکراؤ کے عمل کے سبب اپنے بنائے ہوئے 180 کلومیٹر طویل دائرے کے گڑھے کے اندر زمین میں اندر کی طرف دھنستا چلا گیا۔ ایک اندازے کے مطابق اس سمندری مقام کے زمینی مواد کا تقریباً 80,000 کیوبک میل کا چٹانی جز پاؤڈر کی شکل میں تحلیل ہونے کے بعد اڑ کر خلا کی طرف چلا گیا تھا۔ اس شہاب ثاقب کے زمین سے ٹکرانے کے ساتھ ہی ایلوموسورس ڈائنوسورس کے اس ریوڑ کے اوپر قیامت ٹوٹ پڑی۔ اس شہاب ثاقب کے زمین سے ٹکرانے کے چند سیکنڈز کے اندر ہی اس مقام کے ارد گرد اور اس سے ملحقہ 500 مربع کلومیٹر کے علاقے کا درجہ حرارت ایک دم سے 600 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچ گیا، جس کی وجہ سے اس مقام پر موجود فوراً ہی تمام درختوں کے جھنڈوں، پیڑ پودوں سمیت تمام جنگلی حیات جل کر ہلاک ہونے لگی۔ ایلوموسورس ڈائنوسورس کے جسموں میں موجود تمام پانی بھی بھاپ بن کر اڑنے لگا اور ان کے جسموں میں آگ لگ گئی، جس سے وہ جلنے کے سبب تڑپ کر ہلاک ہونے لگے، جس سے اس مقام پر موجود جنگلی حیات کو شدید ترین جانی نقصان پہنچا اور اس حادثے کے مقام پر موجود تمام جنگلی حیات جل کر خاکستر ہو گئی۔ شہاب ثاقب کے دھماکے کے اس مقام پر زمین کی سطح سے اڑتا ہوا ایک آگ کے بادلوں کا ایک بے حد اونچا مشروم کلاؤڈ بننا شروع ہو گیا، جس کی اونچائی ناقابل بیان تھی۔ اس شہاب ثاقب کے زمین سے ٹکرانے کے 160 سیکنڈز کے بعد شمال مغربی بحر الکاہل کے مقام پر موجود سبزی خور ڈائنوسورس ٹرائسیراٹاپس نے رات کے اندھیرے میں آسمان کی طرف جاتی ہوئی چمکتی ہوئی زمینی چٹانی پتھروں کی لکیروں کی بارش کا منظر دیکھا۔ اس شہاب ثاقب کے زمین سے ٹکرانے کے 2 منٹ بعد ہی اس تباہی کی روشنی اور اس کے فائر بال کا یہ منظر 3000 میل دور شمال مغربی بحر الکاہل کے ایک مقام پر کیٹزوکواٹلس نامی اڑنے والے ڈائنوسورس کی ایک جوڑی نے ایک بلند و بالا پہاڑی مقام پر موجود اپنے گھونسلے سے دیکھا۔ اس سے آپ خود اندازہ کر لیں کہ یہ دھماکہ کتنا زبردست اور خوفناک تھا۔ مگر پھر بھی اس شہاب ثاقب کے دھماکے کے مقام پر ہونے والے جانی نقصان میں کچھ جانیں بچ پائی تھیں۔ ان میں زیادہ تر وہ ممالیہ جانور اور کیڑے مکوڑے شامل تھے جنہوں نے اس مقام پر موجود پہاڑیوں کے غاروں اور سوراخوں میں چھپ کر پناہ حاصل کر لی تھی۔ ابھی اس شہاب ثاقب کے دھماکے کی تباہ کاری جاری ہی تھی کہ اس دوران اس حادثے کے سبب 3 مزید خوفناک حادثاتی لہریں اور بھی آ گئیں۔